کرنا مجھے تو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی میرا دین دوسروں تک پہنچا دے. ہاں، حضور پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ حج میں شریک تھے اور سمجھو کہ پوری امت شریک تھی، اس زمانے کے جتنے ایمان والے تھے سب حج میں حاضر ہوئے تھے. آپ نے سب سے ایک بات کہی ہے، حدیث کی کتابیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ایک خطبہ دیا. لوگ اپنے اپنے شامیانوں میں خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے مائک تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی آواز کو پورے مینا کے تمام خیموں میں پہنچائی. آپ کا معجزہ ہے کہ وہ 1,00,000 اور جتنے بھی لوگ حج میں تھے سب تک وہ آواز پہنچی. اور اس مینا کے خطبے میں اور بیان میں آپ نے یہ فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا اور پھر مینا میں جتنے ایمان والے سب نے ایک آواز میں جواب دیا، بلا یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا. بلغت الرسالہ، آپ نے اپنے رسول ہونے کی جو دعوت ہم کو دی تھی اور اللہ کی رسالت کو ہم تک پہنچا دیا. وادیت الامانہ، اور جو امانت دین کی آپ کے پاس تھی ہم تک آپ پہ ادا فرما دے. ونصحت الامہ، اور دین کو ہم تک پہنچانے میں جتنی خیر خواہی کرنی چاہیے تھی آپ نے وہ پوری خیر خواہی برتوں کو دکھا دی کہ اللہ کا دین کیسے پہنچانا. وجاہد فی سبیل اللہ کا جہاد، اور اللہ کے دین کے پہنچانے میں جتنی قربانی اور محنت درکار تھی آپ نے وہ کر کے ہم کو دکھا دیا. صحابہ نے یہ پورے صحابہ نے جواب دیا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی سبیل اللہ کا جہاد. جب صحابہ نے جواب دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے دین کو تیری رسالت کو ان تک پہنچا دیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شاہ جو ہیں تمام نبیوں کے بارے میں نبیوں سے پوچھیں گے کیا تم نے میری رسالت پہنچا دی؟ تو تمام نبی کہیں گے پہنچا دی. گواہی میں اس امت کو تمام نبی پیش کریں گے اس مسلمان کو کہ یہ ہمارے گواہ ہیں کہ ہم نے آپ کی دین کو ہماری امت تک پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنا گواہ اللہ کو بنایا. تمام نبیوں کی گواہ تو یہ امت ہوگی. قیامت کی دن جب یہ امت کہے گی ہاں اے اللہ ہر نبی نے اپنے دین اپنے امت تک پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم کو اس زمانے میں تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر یہ امت کہے گی کہ اے اللہ تو نے ہمارے نبی پر قرآن پاک اتارا تھا اور اس میں ان تمام باتوں کی خبر ہمیں دی گئی ہے کہ ہر نبی نے اپنا دین کی تبلیغ اپنی امت تک کر دی. تو تمام نبیوں کی گواہ یہ امت بنے گی. یہ اسماعیل ابراہیم موسیٰ، سوچو اپنا مقام سوچو، اس امت کا کتنا اونچا مقام اللہ کے نزدیک ہے. اور اللہ کے نبی کے گواہ اللہ کے نبی نے اللہ کو بنایا. آپ آخری نبی تھے.
میں نے پہنچا دیا تو میرا گواہ ہے۔ پھر آپ نے امت سے خطاب فرما کر فرمایا اللہ کان کھول کر سن لو، دھیان سے سنو میری بات، اللہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے یہ دین جو لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں ان تک تمہیں پہنچانا ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ ہے یہ اللہ کے نبی کی دی ذمہ داری ہے۔ سوچو کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر کیا اپنے پر کر رہے ہیں، اپنے نبی کی ذمہ داری ہے، نبی نے خود دی ہے، اس کو مسلمان ادا کرنے تیار نہیں ہے۔ ہاں اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو جو دیندار لوگ ہیں اپنے آپ کو دیندار کر رہے ہیں اور دیندار ہونے کے باوجود جو امت کے غافل لوگ ہیں ان کے پاس جا کر اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے ایمان میں ایک چیز شامل کی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرنا، اور جو مسلمان غفلت میں ہیں ان تک جا کر سمجھانا، یہ اب ان مسلمانوں کے ذمہ ہے جن کو اللہ نے دینی سمجھ دی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضور نے اپنی زندگی میں بیان دیا، خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، سمجھدار لوگوں کو جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں تک اللہ کے دین کو کیوں نہیں پہنچا رہے، اور جو نہیں جانتے ان کو دین سکھانے کی محنت کیوں نہیں کر رہے۔ اگر یہ لوگ جو لوگ دین کی سمجھ نہیں رکھتے ان تک اللہ کا دین پہنچانے کو اور سکھانے کی فکر نہیں کریں گے، ان کے لیے دنیا ہی میں اللہ سے عذاب پاؤں ہوگا۔ ہمارے ذمے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں ہمارے علاقوں میں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کتنوں کو نماز پتہ نہیں کہ نماز کیا ہے، روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے دین پر نہیں چلتے، اور ہم اپنے کمانے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دین کا ذکر نہیں کر رہے۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑا ہمارا قصور اور ہماری کوتاہی ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے گزارش ہے، اب تک ہم نے اس کی فکر نہیں کی، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو کہ اللہ تیرے نبی نے جو ذمہ داری ہم کو دی تھی ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں بہت کوتاہی کی ہے، ہم معاف کر دے۔ اب معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اب جا کر محنت کرو اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں، دیہاتوں میں۔ اب لوگ کاروبار کے لیے دیہاتوں میں جاتے ہیں، وہاں بہت سے مسلمان بیچارے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نماز کا نہیں ہے، ان کے بچوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، اور ہم اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں اور ان تک اللہ کی بات پہنچانے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ محنت اس کی میں دوستو، 4 مہینے میں 3 دن کے لیے اپنی جماعتیں بناؤ، اپنے دیہاتوں میں جا کے دیکھ ایک مسلمان کی ملاقات کرو، اسے سمجھاؤ، اور اس محنت کرنے کے دوران میں جو تکلیف آئے جھیلنا ہے، اور بھائیوں کو سمجھاؤ تو بے سمجھ ہیں۔ اور میرے دوست خود نماز کے پابند بنو، آج سے طے کر کے جاؤ انشاءاللہ کہ نماز کی پوری پابندی کریں گے، اور آج سے گناہوں کی زندگی چھوڑیں گے، ایک دوسرے کو ستانا اور ایک دوسرے کو ظلم کرنے کو چھوڑیں گے، اور آپس میں بھائی بن کے جینا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کے دین پر زندگی گزار کر جینا ہے۔ اس کا فیصلہ کر کے جاؤ، اور جلد از جلد ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کا دین سیکھیں گے، ایمان اتنا سیکھیں گے کہ جو ایمان ہمیں حرام سے بچا لے۔ ہاں، اتنا ایمان سیکھنا تو فرض ہے میرے بھائیوں۔ ایمان پر محنت کر کے دل میں اتنا خوف پیدا کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ کا ڈر ہمیں گناہوں سے بچا لے، نماز کے چھوڑنے سے بچا لے، روزہ چھوڑنے سے بچا لے، زکوٰۃ کے چھوڑنے سے بچا لے، حج
حج چھوڑنے سے بچا لے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے اپنے غفلت سے ہمیں بچا لے۔ ہاں، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، کسی کو ستانے سے بچنا، یہ فرض ہے میرے دوستو۔ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان کسی کو ستاتا نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز اگر پڑی ہو تو اس کو اٹھانا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ راستوں میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ڈالنا، یہ تو میرے دوست ایمان کے خلاف کیا حرکتیں ہیں۔ آج سے اس کا فیصلہ کر کے جاؤ، جب طے کرو گے دل میں فیصلہ کر کے جاؤ گے تو اللہ تمہیں توفیق دے گا، آسان کر دے گا۔ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے، انہیں اللہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا فیصلہ ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے اور جمعہ تو پڑھیں گے ہی۔ یہ فیصلہ ان کے دل کا ہے، اللہ سے معاملہ سچائی کا ہے، اللہ انہیں سچا کر دکھاتا ہے۔ گھر میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، باہر گاؤں دوسرے گاؤں جاتے وہاں کا توفیق دے دیتا ہے نماز کی۔ کیوں کہ اندر دل کا فیصلہ ہے۔ آج ہم نے دین پر چلنا، نبی کی سنتوں پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، اسے توفیق نہیں مل رہی۔ جب فیصلہ کرو گے تو اللہ اسے توفیق دے گا اور آسان کر دے گا۔ میرے بھائیو، دین لاؤ گے، گھروں میں دین آئے گا اور زندگیوں میں دین آئے گا تو آپس کی دشمنیاں ختم ہوں گی، لڑائیاں ختم ہوں گی، ایک دوسرے کو ستانا ختم ہوگا، آپس میں اللہ محبت ڈالے گا، دلوں میں بھائی چارگی ڈالے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ خدا ڈالے گا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ برکتوں کے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا اور تمہیں ہمیں اور آپ کو اللہ سکون اور چین کی زندگی دے گا۔ دنیا میں عزت کی زندگی ملے گی، سکون اور چین کی زندگی ملے گی۔ یہ مال پیسے کمانے میں اور بڑھانے میں سکون چین نہیں ہے۔ جاؤ دنیا میں جا کے پھرو جاؤ، ان مالدار ملکوں میں جا کے دیکھو، کوئی سکون چین نہیں ہے۔ سکون اور چین اللہ نے اپنی اطاعت میں رکھا ہے، قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اگر دلوں کا سکون اور چین چاہتے ہو تو اللہ کی اطاعت کو کیا کرو، اللہ تمہیں سکون اور چین دے گا۔ اسی میرے بھائیوں، دھوکے سے نکلو اور اس دنیا کے دھوکے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ آخرت بھی برباد ہوگی بے دینی پر اور خدا دنیا بھی برباد کر دے گا۔ اس میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، آج دعا کر کے اللہ سے جا کر فیصلہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اب تو سچائی ایمان والا مسلمان ان کے جینا ہے، مجھے اپنی نبی والی زندگی گزارنی ہے اور نبی والی محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر جینا ہے اور اس کے لیے قربانی دینی ہے اور ہر مسلمان کی ملاقات کر کے اسے دین کی طرف لانے کی محنت تو فکر کرنی ہے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ انشاءاللہ تو بعد میں کہو، پہلے دل کا ارادہ کرو، جیسے جمعہ کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کرتے ہو کہ جمعہ کی نماز تو ہر حال میں پڑھوں گا، ایسا فیصلہ کرو کہ ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر، مسلمان بن کر، دیندار بن کر زندگی گزاروں گا اور اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کروں گا۔ اس کا ارادہ اور فیصلہ دل میں کرو اور پھر انشاءاللہ کہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آسان کر دے گا۔ کرو گے؟ دوشی پڑھ لو۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا تحصي ثناء عليك فانت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت
سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية. آمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم اجعل نبينا لنا فرضا وحوضه لنا موردا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته واستعملنا بسنته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه واجعلنا من حزبه. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، بے شک مولا اپنے زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے. ہم تیرے سامنے اے اللہ اقراری مجرم بن کر حاضر ہوئے ہیں اور تیرے سامنے اے اللہ محتاج بن کر اور تیری رحمت کا امیدوار ہو کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو محض اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے. ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے. ایک ایک فرد امت کو معاف فرما دے. اے اللہ تو تیری رحمت تیرے غضب اور غصے پر غالب ہے. تیرے نبی نے خبر دی ہے اپنی رحمت کے صدقے میں
ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بتا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو تیرا بندہ بن کر اور تیرا نبی کی امت، تیرے نبی کا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور سنت پر زندگی میں نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ سنت کے خلاف جتنے طور طریقے ہیں اس کی دفعت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور ہماری زندگیوں سے اے اللہ وہ تمام طریقے دور فرما دے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے پیارے نبی کی مبارک طریقوں کو تو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما اور ہمیں ایک ایک کو اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما۔ امت کی جان مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو حفاظت فرما، امت کی جان مال صلاحیتوں کو تیرے نبی والے مقصد میں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع تجھ سے امید کر کے دعا میں حاضر ہوا ہے، اسی بابت دعا ہوگی، اللہ قبول کرے گا۔ اس دنیا سے تیرا ہے تیرے بندے اے اللہ دور دور سے آپ پہنچے ہیں، تو نے پہنچایا ہے۔ اے اللہ تیرے نیک بندے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جب اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ تو نے ہم سب کو یہاں پہنچایا ہے کہ تیرے بندے دھوپ میں بیٹھ کر تیرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ اے اللہ سب آئے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ پھیلانے کو اے اللہ تو قبول فرما لے اور اے اللہ ان کے ہاتھ پھیلانے کو مردود نہ فرما، ہم سب کی تو پوری پوری مغفرت فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں نفسوں کے کام کے اے اللہ پکڑ سے نکال دے، امت کو باطل کے دموں سے نکال دے۔ اے اللہ اس امت کو خواہشات کی زندگی سے نکال کر اپنی طاعت والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے دعا سے جاتے ہوئے کہا تھا کونوا عباد اللہ، تم اللہ کے بندے بن کر جینا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن کر جینا۔ کہ تیرے نبی نے اپنی امت کو دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر، اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرما اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر ایک دوسرے کی خیر خواہی میں اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو اے اللہ تیرے نبی کے امتوں کا گھر بنا دے، ہمارے گھروں میں اے اللہ نماز، اے اللہ تلاوت، اے اللہ تیرے نبی کی سنت والی زندگی اور تیرے نبی والی محنت کو ہمارے گھر گھر میں ایک ایک فرد میں تو زندہ فرما دے، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے اعتبار سے معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، سچا پکا مسلمان بنا دے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اے اللہ تیرا نبی دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے، اے اللہ اس امت کو بھی امت محرومہ آپ نے فرمایا، اے اللہ ہمیں بھی دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا دے۔ ہم کسی کو نہ ستائیں، ہم کسی کا حق نہ ماریں، ہم کس پر ظلم نہ کریں، ہم کسی کو اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، بلکہ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے پوری مخلوق عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ اے اللہ رحم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے انسانوں کو ہدایت دے دے اور خصوصاً ہمارے ملک کے ایک ایک باشندے کو تو ہدایت عطا فرما دے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے۔
جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے. اے اللہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر عطا فرما دے. موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے. موت سے پہلے ہمیں اپنی غلط زندگی پر سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. موت سے پہلے موت اور بعد الموت کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے زندگی تیرے نبی کے طریقے پر اور تیرے نبی کی محنت میں لگانے کی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان کے ساتھ تیری رضا اور خوشی والی موت ہمیں نصیب فرما. دنیا بکتے دنیا بٹورتے گناہ کرتے تیری مخلوق پر ظلم کرتے اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اچانک کی موتوں سے ہماری حفاظت فرما. دواخانوں کی موتوں سے حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ کی موتوں سے جل کر ڈوب کر دب کر اور اللہ خودکشی کی موت سے ہماری تو حفاظت فرما. بغیر وصیت کے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس موت سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے اجتماع میں آنے کو قبول فرما. ہماری اجتماع کو قبول فرما. اجتماع میں جن تیرے بندوں نے محنت خدمتیں کی اے اللہ انہیں قبول فرما. اور ہم سب کو اے اللہ تو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرما. جو تیرے بندے تیری راہ میں جا رہے ہیں اے اللہ ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا. سفر میں ان کا ساتھی بن جا. ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما. ان کی تو بہترین تربیت فرما. جن علاقوں میں جا کر یہ محنت کریں ان علاقوں میں دین کو زندہ فرما. دین کی محنت کو زندہ فرما. اے اللہ ہدایت کو عمومی ہواؤں کی چلنے کا ذریعہ فرما. آمین. اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا ہزار ہیں ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما. تمام کی مشکلات کو آسان فرما. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما. قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما. بے روزگار کو حلال پاک طیب برکت والی روزی نصیب فرما. اور اے اللہ امت کے لیے حلال روزی کے اے اللہ دروازے کشادہ فرما. اے اللہ امت کے لیے حلال روزی آسان فرما. اور حرام کمائیوں سے اے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما. حرام کمائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب فرما. آمین آمین. تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جو دعائیں مانگی ہیں خیر کی لائنگی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں تو قبول فرما. اور جن برائیوں سے شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ نصیب فرما. ہمیں پختہ سچا نمازی بنا دے. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہمارے زندگی میں زندہ فرما دے. ہمارے گھروں میں کتابی تعلیم زندہ فرما دے. ذکر و تلاوت زندہ فرما دے. سنت والی زندگی زندہ فرما دے. بھائی چارگی کی زندگی زندہ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو تیری راہ میں نکلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما. مولا گھر کی کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے اور تیرے دین اور تیرے احکام ٹوٹ رہے ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اے اللہ وہ ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما. ہمیں دین کا درد اور غم نصیب فرما. اور اللہ تیرے اپنی دین کے لیے ہمیں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل کو نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. بیت المقدس کی تو حفاظت فرما. اور اے اللہ وہاں کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما. وہاں کی حاضری میں آسانیاں پیدا فرما. ہمیں بھی اے اللہ اپنے گھر پر اپنے نبی کے روزے پر حاضر ہونا ہمارے بھی آسان فرما. اے اللہ
اے اللہ جو مانگا اور جو اے اللہ تیرے نیک بندوں کی دعاؤں میں تو ہمیں شامل فرما، تیری نیک بندوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. ہمارا اب تک کا جو سفر ہم نے کیا تیری توفیق سے کیا، اسے قبول فرما. جو ذرہ خیر وجود میں آئے اس کی تو آبیاری فرما، اللہ اس کی تو آبیاری فرما. پورے علاقے میں دین کی عظیم محنت کو صحیح محنت کے ساتھ اے اللہ، اور پوری دنیا میں اے اللہ دین کی محنت کو صحیح محنت کے ساتھ تو ہی زندہ فرما. ایک ایک فرد امت کو جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ آئندہ کے ہمارے اسفار بھی تو آسان فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. ہر خیر کو ہماری طرف سے ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سفر میں جو کچھ کوتاہیاں سے ہوئی اور پیش ہوئی معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما. اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما، قدم قدم پر مدد فرما، قدم قدم پر حفاظت فرما، قدم قدم پر تو ہماری تربیت فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جو جو خیر کلائی کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے حق میں قبول فرما. ہمیں جن شروع سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما. اے اللہ اس اجتماع کے لیے جن تیرے بندوں نے محنتیں کی اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. اور اے اللہ انہیں اپنی شان شان بدلہ عطا فرما. اے اللہ شان شان بدلہ نصیب فرما. اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرما، ہدایت کی محنت کو زندہ فرما. اور اے اللہ بستی میں رہنے والے ایک ایک تیرے بندے کو اور بندی کو اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.